تو جب منہ مبارک اتنا برکت والا ہے، تعظیم والا ہے، تو پورے میرے آقا سر سے لے کر پیر تک کتنے برکت والے ہوں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، خدا کی سر تا بقدم شان ہے یہ، سر تا سر سے لے کر قدم تک، قدم سے لے کے سر تک، خدا کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے، قرآن کس کو ایمان بتاتا ہے؟ اللہ۔ قرآن تو بتاتا ہے، ایمان کہتا ہے میری تو جان ہے، ایمان کہتا ہے میری تو جان ہے یہ، ایمان کی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کو گزرے ہوئے دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزرا، پھر 1400 سال سے زیادہ زمانہ گزرا، آج دنیا کے کونے کونے میں منہ مبارک ہے، یہ کیسے؟ سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے نا کہ واقعی حضور کے منہ مبارک ہے کیا؟ اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو پیارے آقا جب حجامت کے لیے بیٹھتے، بال کاٹنے کے لیے بیٹھتے، یا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بال کنگھی سے کھڑستے، تو جب آپ کے کچھ بال نکلتے ہیں، ہمارے بھی نکلتے ہیں، ہے نا، کنگھی سے جب کریں گے تو، یا کچھ ایسا زیادہ زور سے ہم نکالیں گے تو ہمارے بھی بال ہاتھ میں آتے ہیں، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے، جب رسول اللہ حجامت کے لیے بیٹھ جاتے، صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھ جاتے اور آپ بال مبارک نیچے نہیں گرنے دیتے، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، کسی کو 2 ملتے، کسی کو 3 ملتے، کسی کو 1 ملتا، اور صحابہ اکرام اپنی جائیداد کی طرف اس بال کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ صحابہ اکرام حضور کے بعد جب دین کی تبلیغ کرنے کے لیے شہر شہر پہنچے، گاؤں گاؤں پہنچے، دیہات دیہات پہنچے، تو وہ صحابہ اکرام یہ منہ مبارک کو بھی ساتھ میں لے کر گئے، پھر ان کے آل اولاد کو انہوں نے پہنچایا، آل اولاد سے پہنچتے ہوئے آج دنیا کے کونے کونے میں یہ منہ مبارک پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، کوئی بھی نبی ہو، 1,40,000 کم و بیش جتنے بھی نبی گزرے ہیں، زمین کی طاقت نہیں ہے مٹی کی کہ ان کے جسم کو کھا سکے، ہر نبی اپنی قبر میں صحیح سلامت ہے، اور ہمارے آقا کا تو سوال ہی نہیں، نبیوں کے سردار ہے، بے شک حیات النبی ہے، تو جب جسم کو کھا نہیں سکتی تو بال بھی جسم کا حصہ ہے نا، کہ جسم سے الگ ہے، جسم کا ہی حصہ ہے، تو جب جسم فنا نہیں تو بال کو کیا ہوگا؟ دوسری بات، زندہ انسان کے بال بڑھتے ہیں، داڑھی کے ہو یا سر کے ہو، مردہ انسان کے بڑھتے ہیں کیا؟ کوئی مر گیا اتنی داڑھی میں تو اتنی رہے گی نا، اس کی بڑھے گی نہیں، اب کہ تو مر گیا، جسم سے روح نکل گئی، لیکن جو زندہ ہے نا اس کے بڑھتے رہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو زندہ ہے، اور معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے اس کو شاخیں ملتی ہے اور بال سے بال بڑھ جاتے ہیں، بال سے بال بڑھتے جاتے ہیں، بال ہے، اس طرح یہ بال پوری کائنات میں چھا گئے، یہاں تک کہ کل جو آئے تھے نا آپ کے پاس منہ مبارک، ان کا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی منہ مبارک تھا حضور کا، کتنا؟ ایک ہی تھا، کل جو ہم نے زیارت کی نا شاید 3 تھے میرے خیال سے، میں نے دیکھا تو مجھے 3 دکھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی تھا، ایک کی ہی ہم زیارت کرا رہے تھے، اللہ جانے یہ میرے پیارے آقا کا معجزہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 سے 3 ہو گئے، سبحان اللہ، خود بخود 1 سے 3 ہو گئے، تو ماننا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بڑھتے جاتے ہیں، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے یہ پوری کائنات میں ہو گئے، تو یہ شک اور شبہ کی بات پیدا ہی مت کرو کہ آقا کو پردہ ہوئے 1400 سال ہوئے، آج تک ان کے منہ مبارک کیسے ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کے یہ